ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کافر کا قصہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کل عرب آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ کئی بار آپ پر جان لیوا حملے بھی کیے، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کی پشت پر اوجڑی ڈالی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ الغرض آپ کے دشمنوں نے آپ کو دردناک ایذا رسانیوں سے دوچار کیا، لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک پر کہ آپ نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے ان کی ایذا رسانیوں کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں معاف کرتے رہے۔ فضالہ بن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، مگر یہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا۔ اس نے پروگرام بنایا کہ اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا۔ فضالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں اور وہ عاقبت نااندیش ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ فضالہ نے سوچا کہ اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد اسے قتل کر بھی دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس منصوبے پر عمل ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے غور و فکر شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، ارد گرد اگر کچھ لوگ ہوئے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں۔ اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ پر حملہ کرے۔ طواف کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضالہ کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی۔ آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے، آلہ قتل تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا ہی تھا، مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے، اپنی امت کے ساتھ خیر بھلائی اور معافی ہے۔ فضالہ قریب سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا، ارے کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا، تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ فضالہ کہنے لگا، کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضالہ کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا، فضالہ اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ہی اپنے دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت رکھ دیں۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا فضالہ کہتا ہے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، ادھر میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ آئیے اسی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔
اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہا۔ فضالہ حرم پاک سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا رہا ہے۔ راستے میں اس کی پرانی محبوبہ کھڑی تھی۔ اس نے روک لیا، کہنے لگی آؤ چند لمحے میرے پاس گزارو۔ مگر اب یہ وہ فضالہ نہیں رہا۔ اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، دل کی کیفیت بدل چکی ہے۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یوں ہے۔ میری محبوبہ نے کہا آؤ باتیں کریں، میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اور اسلام مجھے ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیتی جب بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو معاف کر کے اسے جہنم جانے سے بچا لیا۔ کیا دنیا میں ایسا مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے؟ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ یا قصہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔